کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے بھارت کے غیر قانونی تسلط سے مظلوم کشمیریوں کو نجات دلانے کے لیے جدوجہد آزادی ہر صورت میں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں کہا کہ بھارت انہیں جیل میں قید کر کے ان کے جذب حریت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ حریت رہنما نے کہا کہ بھارت آزادی پسند تنظیموں پر پابندی عائد کرنے، حریت رہنماؤں اور تنظیموں کے گھروں اور دفاتر کو سیل کرنے اور حریت پسند کارکنوں کو نشانہ بنانے سمیت مختلف مذموم ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے تاکہ کشمیری عوام اور حریت قیادت کو جدوجہد آزادی سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا جائے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے ان مذموم عزائم میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ مقبوضہ جموں کشمیر اور اس کے عوام کی شناخت اور سالمیت کو لاحق درپیش خطرات کے دوران حریت رہنماؤں غلام محمد خان سوپوری، فاروق احمد توحیدی اور نریندر سنگھ خالسہ نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے لیے مل کر جدوجہد کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں کہا کہ 5 اگست 2019 کا بھارت کا اقدام غیر قانونی اور جموں کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت پر حملہ ہے۔ بھارتی نیوز ویب پورٹل دی وائر نے مقبوضہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے نام ایک خط میں انہیں مقبوضہ علاقے میں اظہار رائے کی آزادی اور آزادی صحافت میں مداخلت سے باز رہنے کا کہا ہے۔ خط میں منوج سنہا کے اس بیان پر اعتراض کیا گیا جس میں انہوں نے دی وائر کے کشمیری نامہ نگار جہانگیر علی پر بعض نام نہاد علیحدگی پسندوں سے تعلق رکھنے کا الزام لگایا تھا۔ نیو یارک میں قائم سکھوں کی تنظیم سکھس فار جسٹس کے سربراہ گرو پتونت سنگھ پنن نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ فلسطینیوں کو بھی بھارت کے سکھوں کی طرح اپنی بقا کا خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سکھوں کو بھارت کی طرف سے نسل کشی کا سامنا ہے۔ گرو پتونت سنگھ نے غزہ کے لوگوں کے لیے سرے کینیڈا میں گردوارہ گرو نانک کمیشن کی جانب سے انسانی ہمدردی کی امداد کے لیے $21,000 عطیہ دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ رقم سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کی یاد میں عطیہ کی جائے گی جنہیں رواں سال جون میں کینیڈا میں بھارتی ایجنٹوں نے قتل کر دیا تھا۔